نیوز ون کے ساتھ بابا منگو پیر دربار کی طرف سچ کا سفر جاری ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق علاقے میں پرابلمز بہت زیادہ تھے، ہمیں تھوڑے سے پرابلمز یہاں پیچھے آبادی میں رک کر دیکھے، یہاں بیماریوں کی کیا صورتحال ہے، پانی کے کیا پرابلمز ہیں، یہ سب ہم نے جانا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زائرین جو اس دربار پر آتے ہیں، جو ان ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر سے گزر کر یہاں تک پہنچتے ہیں، جو تکلیف یہاں رہنے والے خلیفوں کو جو اس دربار سے منسلک ہیں ان کو ہیں، وہ سب اپنی جگہ۔ لیکن جب میں نے محمد جان افریدی جو کہ سابق ناظم ہیں منگو پیر کے، ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے علاقے میں اتنی پسماندگی کیوں ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کو فنڈز ان کے دور حکومت میں ان ٹائم فراہم کر دیے جاتے تو منگو پیر کراچی کے یہ حالات نہ ہوتے جو کہ آج ہیں۔ خیر یہ تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ آج کیا کرنا ہے۔ آج وہ کون سا معجزہ، کون سی تجلی ہو جائے گی جس سے پاکستان کے حالات بدل جائیں گے، اور خاص طور پر منگو پیر جہاں ہم آئے کھڑے ہیں یہاں کے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو جائیں گی۔ خاصی لمبی باتیں ہیں، خاصا طویل سفر ہے، لیکن مجھے بابا کا دربار سامنے دکھائی دے گیا ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ اگر آپ کو بھی سچ کی لگن ہے اور آپ سچ سننا چاہتے ہیں تو نیوز ون پر سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ حضرت کمال الدین سخی سلطان بابا منگو پیر کا دربار، جہاں صدیوں سے آباد لوگ دور حاضر میں بھی پتھر کے صنم بن کر جی رہے ہیں۔ مزار کے اطراف ایسی گندگی ہے کہ ہوا کے جھونکے بھی ناگوار لگتے ہیں۔ یہاں خلیفہ سکندر میرے اور کرم الہی کے منتظر ہیں، باقی تفصیلات یہ سب خود بتائیں گے۔ بابا منگو پیر مگرمچھ کے نام سے جانتے ہیں، وہ میمن زبان برادری ہے، وہ مگرو والو پیر اس سے ہو گیا منگو پیر بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو سخی سلطان بابا منگو پیر بھی بولتے ہیں، اصل کمال دین بابا کا نام ہے۔ ہاں، اور عرب تھے اور اس نے شیخ پری شکر گنج، پاک پتن، یہ سارے علاقے تبلیغ کر کے آخر اس نے اپنا ڈیرا یہاں جمایا۔ اور یہاں آپ کے بزرگ پھر ملے ان کو؟ جی ہمارے بزرگ ساتھ آئے تھے۔ اچھا، یہ کہاں سے آئے تھے آپ کے بزرگ؟ ہم ہیں گوادر کے، پرانے بلوچ ہیں آپ؟ بلوچ ہیں۔ آپ خلیفاؤں کی اولاد؟ جی ہم اس کی اولاد ہیں۔ جب بابا منگو پیر صاحب کا انتقال ہو گیا جی تو آپ کے بزرگ یہاں بیٹھ کے دربار پہ؟ جی ہے نا، قبریں بنی ہوئی ہیں سارے لینڈ سے۔ دربار پہ آپ لوگوں کی آمد و رفت کا کیا سلسلہ ہے؟ ہم کم آتے ہیں، گورنمنٹ کی وجہ سے کچھ ایسی غلط وہ حرکتیں لوگ کرتے ہیں جو ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ خلیفہ سکندر نے اپنی اطلاعات کے مطابق بابا جی کا تعارف کروا دیا، لیکن دوران گفتگو پتہ چلا کہ موصوف منگو پیر کے مرید خاص خاکی بابا کی اولاد ہیں اور صدیوں سے مزار کے رکھوالے بھی، لیکن دربار کے اندرونی اور بیرونی انتظامات سے آج کل لا تعلق ہیں۔ چندے کا بکسہ اوقاف کی تحویل میں ہے اور خلیفے منظر سے آؤٹ ہیں۔ گدی آپ کے پاس ہے ابھی؟ نہیں، ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، محکمہ اوقاف والا۔ اوقاف نے آپ کے خاندان سے یہ دربار لے لیا جی، اور اپنے لوگ بٹھا دیے؟ جی۔ انہوں نے دربار کو اچھی طرح سے لک آفٹر کیا ہوا ہے؟ نہیں، ایک چارانہ بھی نہیں لگایا اس کو۔ تو یہ سارا دربار میں دیکھ یہ رہا ہوں تو ماشاءاللہ سارا دربار زائرین اور عقیدت مند لوگ آتے ہیں جو بابا کے مرید ہیں اور بابا کو چاہنے والے ہیں۔ یہ سارے سنگ مرمر، یہ ماربل، یہ الکرم امین سیٹھ نے، برکاتی والے نے اس پہ 1.5-2 کروڑ روپے کی مسجد، یہ مزار اس نے حال ہی 3-4 سالوں میں بھی بنایا ہوا ہے۔ محکمہ اوقاف نے کوئی پیسہ نہیں ایک روپیہ بھی نہیں۔ قائم علی شاہ 10 مرتبہ آ چکے ہیں اس مزار پہ، قائم علی شاہ بھی آ چکے ہیں۔ اب کیا ان کے سامنے رونا؟ ایک چیز کا ہر منسٹر کو اس کی چیز کا علم ہے، بیوروکریٹ افسروں کو ان چیز کا علم ہے، وہ نہیں آتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، اپنے کاغذوں میں پیٹ بھرے، لیکن ان کا انجام آخر میں ہم نے دیکھا ہینڈ ان کا برا ہوتا ہے۔ منگو پیر دربار کے اختیارات کھو دینے والے خلیفہ سکندر اوقاف کے جن معاملات اور ادارے کی جن بے قاعدگیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس بارے جب متعلقہ سپروائزر سے رابطہ کیا گیا تو حقائق سے بھرپور باتیں سننے کو ملی۔ خوشی ہوئی جان کر کہ ہمارے معاشرے میں لوگ آج بھی سچ بولتے ہیں۔ پہلے تو یہ فرمائیے کہ تالے کیوں لگائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے؟ یہ جب بم بلاسٹ ہوا تھا عبداللہ شاہ غازی پہ تو سی پہ یعنی اساتذہ نے رپورٹ دی کہ یہ درگاہ بھی ٹارگٹ میں، یعنی 2 درگاہ ٹارگٹ میں، عبداللہ شاہ غازی اور منگو پیر۔ یہاں پر ایسی کیا چیز ہے؟ تو جو اب وہ انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ٹارگٹ میں ہے، یہ ہم اس درگاہ کو سیل کر دیں۔ محکمہ اوقاف کی وجہ سے یہاں لوگ بہت تنگ ہیں۔ آبادی میں کیا کام کیا ان لوگوں نے؟ جتنے بجٹ پاس ہوئے کہ یہاں پارک بن رہا ہے، کھا گئے۔ کون کھا گیا ہے؟ کون کا؟ جو ناظم ہوتے ہیں، جو ہوٹ لے کے آتے ہیں، جو کونسلر ہوتے ہیں، جو یون کونسل کیا کام کراتی ہے ہمارے علاقے میں؟ بتاؤ،
اتنے بجٹ آتا ہے کیا؟ وہ ہمیں تو آتے ہیں کہ بھائی یہاں سے ہم پارک بنا رہے ہیں اور یہاں سے ہم وہ کیا اپنا یہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ان کو بہتر ہی کیا جائے کہ دیکھنے کے لائق تو ہو جائے۔ صحیح دیکھو نا، یہ کیا کریں؟ اب ظاہر جب یہاں آتے ہیں یقین کر لو کہ یہاں دکانوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ یہاں حالت دیکھو دکانوں کو کیا لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ گاروں گجوں سے بھی گزرا ہوا علاقہ لگتا ہے ہمارا منگو پیر، اور اس کے علاوہ یہ سخی حسن پڑتا ہے، کتنا اچھا علاقہ ہے، اور یہاں گلشن بہار پڑتا ہے، وہاں جا کے دیکھیے، یعنی 2 فاصلے پہ انہوں نے منگو پیر کو باؤنڈری کر دی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو حل یہ ہے نا کہ ایک تو علاقے والوں کو، تو ہر جگہ کسی بھی جگہ پہ ہو، چاہے منگو پیر ہو، اورنگیٹن ہو، نازمات ہو، جب تک ہمارے علاقے کے لوگ آپس میں مل کے یہ کوشش نہیں کریں گے تو یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ آج یہ گورنمنٹ ہے، کل اور آ جائے۔ نہیں لیکن ایک بندہ آئے گا جس کے پاس فنڈ ہوگا، وہ قلم وہ دستخط ہوں گے، وہ کھا جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ اس کو عوام پکڑے گی نا، کدھر پکڑیں تو گے؟ نہیں پکڑے گی تو ختم۔ یعنی گورنمنٹ نے اس میں 5 روپے بھی نہیں لگائے۔ یعنی اوقاف صرف کھانے نہیں، کھانے میں؟ ہاں، اوقاف کا یہ اوقاف کھاؤ گا؟ یہ بکسا کھولا، بس وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم منسٹری کے اس میں جاتے ہیں، زکوٰۃ، عشر، تمام ایک چیزیں ہیں نا اس میں شامل ہیں۔ محکمہ اوقاف اور دربار کے خلیفوں کی یہ تکرار تو نہ جانے کب تک جاری رہے گی۔ فی الحال مجھے ملنا ہے بابو غلام قادر کاچھیلو سے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پرانے ورکر ہیں اور علاقے کی سیاسی شخصیت بھی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ منگو پیر کی آبادی پر بطور کونسلر ان صاحب کے خاصے احسانات ہیں، اور کہتے ہیں کہ سچ بولنے کے جرم میں یہ صاحب اکثر زیر عتاب رہتے ہیں۔ بابو بھائی، آپ کاؤنسلر ہیں 3 بار منگو پیر کے علاقے کے، آپ کو بہت زیادہ پتہ ہوگا لوگ فنڈ کیسے کھاتے ہیں، فنڈ کیسے کھائے جاتے ہیں؟ کچھ ادارے ایسے ہیں گورنمنٹ کے انڈر میں جو گورنمنٹ کو نظر ہی نہیں آتی ہے، کہتے ہیں یار یہ مزار ہے، یہاں کچھ نہیں ہوتا، اگر اس میں دیکھا جائے تو اس میں اچھا خاصا حساب کتاب ہوتا ہے، اچھا خاصا اس میں بجٹ ہو سکتا ہے۔ کتنا سر غلہ جو ہے جو میں دیکھ رہا ہوں زائرین بھرے جا رہے ہیں، اس میں جو بھی تعمیرات ہوتی ہے نا، یہ محکمہ نہیں ہوتا کرتا، پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں، جن کی امیدیں ہوتی ہیں، جو خواہش کرتے ہیں اس حساب سے کرتے ہیں۔ اس حساب سے بڑا مسئلہ ہے اس میں نہیں یہ جانا سارا چاہتا ہوں۔ میں صرف آپ سے یہ بات کروں گا کہ ہمارا منگو پیر کے اندر اسکول نہیں ہے صحیح طریقے کا، 1500 لے کے وہ دفن کر دیتا ہے، اس سے حساب سے آبادی ختم ہو رہی ہے، قبرستان ختم ہو رہا ہے، کافی تنگی ہے۔ 12 بجے کے بعد 11 بجے کا کواری کالونی، نصرت بٹو کالونی کے اندر آپ محفوظ نہیں ہوں گے، آپ کے پاس گاڑی ہے، موبائل ہے، پیسے سب چھن جائیں۔ چوری چکاری بہت ہے یہاں، قتل کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے، نام منگو پیر کا آ جاتا ہے۔ پتہ ہے مین مسئلہ کیا ہے سر؟ منگو مین مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ منگو پیر جو روڈ ہے وہ پاک کالونی سے شروع ہوتا ہے، پاک کالونی سے شروع ہوتا ہے، تو منگو پیر اگر لکھ دیتے ہیں تو منگو پیر کا نام آتا ہے۔ منگو پیر کراچی کے دربار اور سینکڑوں سال سے یہاں آباد ان مکینوں کے مسائل تعلیم، صحت، روزگار، پانی، گیس اور بجلی سے نکل کر قبرستانوں تک بھی جا پہنچے ہیں۔ عوام پریشان، بے حال اور چلا چلا کر تھک چکی ہے، لیکن تکلیفیں دور کرنے والا تو دور، دکھ سننے والا بھی موجود نہیں۔ پارٹی کا صدر بھی قائم علی شاہ ہمارے بیٹھے ہوئے سعید صاحب ہیں، ہمارے سی ایم بھی وہی ہے، سندھ کا صدر بھی وہی ہے، تمام وزیروں کے اختیارات بھی ایک ہی بندے کے پاس ہے، تو بندہ کہاں کام کرے گا؟ آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے بھائی جتنا حکمرانوں کا۔ اکیلا بندہ کیا کرے گا؟ نہیں آپ نہیں صحیح نہیں ہے تو پھر کیا؟ نہیں تو آپ اور میں ٹھیک کر لیں گے۔ دوسرے ملکوں میں جاؤ سر، کتنا ایک بندہ کرے گا، 2 کریں گے، 10 کریں گے، ابھی آپ آگے ہونا ہے، ابھی پوری دیکھو عوام سو رہی ہے، ابھی کتنا فنڈ آیا، پوری عوام سو رہی ہے، کتنے فنڈ آئے، وہاں سے 1 کروڑ روپے آیا، یہاں پہ 2 روپے بھی نہیں بانٹ رہے ہیں۔ 14 پشتے بیٹھ کے کھائیں گے۔ ہمارے اس وقت کے جو حکمران ہیں انشاءاللہ ان کی 34 کیا 48 جو نسلیں ہیں نا وہ بیٹھ کے کھائیں گے، اتنا پیسہ انہوں نے جمع کر لیا۔ میڈیکل نہیں ہے، لون نہیں ہے، ہاں جدھر 8 گھنٹے کا کتنے دیہڑی دے رہے ہیں، 12 کلاک کی کتنی دیہڑی دے رہے ہیں، 200 روپیہ۔ ہاں ایک چیز آسان ہے اس وقت، کوئی بھی غریب آدمی نکلے اس کو اتنی سی گولی لگتی ہے بالکل فری میں آ کے کہیں سے بھی لگ جاتا ہے، یہ چیز ایک سستی ہے بس۔ نہیں ہم سب ایک سیم ہیں۔ منگو پیر کراچی کی گلیاں آثار قدیمہ کا منظر پیش کرتی ہیں، نہ کوئی ڈھنگ کی عمارت ہے اور نہ ہی بازار میں کوئی پکا رستہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا ووٹ بینک اس علاقے میں موجود ضرور ہے، لیکن عوام کو اپنی منتخب کردہ حکومت سے بہت ساری شکایات ہیں جو زیر لب نہیں بآواز بلند ہیں۔ سیاست خدمت ہے، پیشہ ہے؟ سیاست پہلے خدمت تھا، پیشہ ہے نا؟ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ لوگ بالکل نہیں، یہ بتائیں سارے لوگوں کو کہ یار نہیں، سیاست پہ آج کل کاروبار ہے۔ نہیں میں تو جب کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ کا پیشہ ہے سیاست تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں۔ نہیں غلط بات ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پیشہ اس میں سیاست جو تھا پہلے لوگ جنہوں نے عملی کام کیا ہیں، ایسے لوگ کام کریں، ایسی بات نہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں ہیں بہت اچھے لوگ ہیں جو اپنے کام کر رہے ہیں، اپنے
आवाम की खिदमत कर रहे हैं लोगों की ओर से। दिस इज़ माई फेथ सर, पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं, बहुत हैं। इस वजह से पूरी दुनिया कायनात चल रही है। बेशक बेशक। और हमारे ना बदबू बहुत है इलाके में आपके, और बदबू बहुत नजर आ रही है। सर वो सफाई है, जैसे हर इलाके में सफाई की मुहिम होती है, हफ्ते में एक दफ़ा कोई चीज़ आती है, इंतज़ाम होता है कि सफाई एक हफ्ते में एक दफ़ा होती है। यहाँ पे ऐसा कोई निज़ाम नहीं, जो हफ्ते में क्या महीने में क्या 2-3 महीने के बाद अगर कोई मिनिस्टर या कोई ऐसा ओहदे वाला आ रहा हो तो उस वक्त हल्की फुल्की सफाई ऊपर से होती है। यानी औलिया के मज़ारों पे भी हम औलिया उसी वक्त के- झाड़ू देते हैं जी। जब मिनिस्टर ने आना है। जी, किसी को आना होता है तो ऊपर से हल्की सी सफाई हो जाती है, हल्का सा चूना मार देते हैं। उसके अलावा सफाई आपके सामने गलियाँ कितनी कम है, अगर बारिश हो जाए तो मार्केट पूरी बंद हो जाती है। आइए एक बार फिर से महकमा औकाफ मंगू पीर कराची में सुपरवाइज़र मोहम्मद यासीन से मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि दरबार की माहाना और सालाना आमदन क्या है, इसके अलावा दीगर मामलात और यहाँ पर बेहतरी की कोई तजावीज़ हैं भी या नहीं। दरबार की आमदन क्या है? आमदनी मेरे ख्याल सालाना इसकी कोई होगी 25-30 लाख। इस दरबार का महीने का अंदाजन कितना? ये साल में इनका टारगेट होता है 4-5 लाख तो हो जाता है तकरीबन। मुझे इतला मिली 28-30 लाख होता है, इलाके से लोगों ने बताया। नहीं ये तो गलत है। नहीं, इतना बड़ा दरबार है, 4-5 लाख तो नहीं। इतने तो तावीज़ लिखने वाला एक बाबा बना लेता है। बाबा बना लेता है, लेकिन जाहिर की देखो ना, अभी हम कहते हैं अभी एक ऐसी बात, भाई यहाँ का मैनेजर से लेके एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ मिनिस्टर, सारे जो मैं आप कह रहे हैं ना कि चीफ मिनिस्टर तक आ चुके हैं। अब हम किसके प्राइम मिनिस्टर को कहें? उसका भी तो उतना वो नहीं सुनता है, बोलता है सूबाई मामला है। महकमा औकाफ और हुकूमत सिंध आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ हकीकत ये ये जितने भी पैसे का गले का पैसे का वो रेवेन्यू बोर्ड वाले वो कह रहे हैं कि ये ज़मीन जो ये हमारी है, औकाफ ने ये अपनी बाउंड्री दे दी है, कह रहा है कि ये हमारी है। औकाफ पाकिस्तान का वो महकमा है जिसकी सुस्ती के चर्चे सरेआम हैं। यहाँ अगर बाबा पीर मंगू के दरबार की बात की जाए तो ये भी औकाफ के सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन यहाँ के खलीफे, यहाँ के ज़ायरीन और यहाँ की आबादी महकमा औकाफ से खुश नहीं है। दरबार की चारदीवारी के अंदर हम बात कर रहे थे, आपने देखा कि मसाइलिस्तान का गढ़ बन चुकी है। कब्रिस्तान की सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं, यहाँ आने वाले ज़ायरीन की सिक्योरिटी और पानी का बंदोबस्त नहीं। बड़ी छोटी सी बात पर दरबार बंद हो जाता है और ज़ायरीन को प्रॉब्लम होती है, यहाँ पहुँचने में प्रॉब्लम है, यहाँ स्टे करने में प्रॉब्लम है। इस इलाके की सिक्योरिटी का इतना बड़ा इशू है। कुछ अर्सा पहले इन पहाड़ियों के पीछे रेंजर्स ने ऑपरेशन किया, ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात करना चाहता हूँ। अगर सैयद कायम अली शाह वज़ीर आला सिंध मंगू पीर दरबार पर थोड़ा सा इंटरेस्ट लें और थोड़ा सा खुसूसी अहकामात सादिर फरमाएँ तो दरबार पे आने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ और आबादी की ज़िंदगियाँ बदल सकती है। बाकी तफसीलात क्या हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र मेरे साथ रहेगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।